بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ملک کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی. بہت سی چیزیں جو اسد محمود صاحب نے کہیں اس سے ایگری کرنا نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی کیا نیب ترامیم میں بل جو ابھی پاس ہوا ہے اور صدر عارف علوی صاحب نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ایک ویلڈ پوائنٹ سامنے لے کے آئے، لیکن قانون کے مطابق وہ جو قانون ہے وہ اس کو اب کل نافذ العمل ہونا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نیب ترامیمی بل جو ہے وہ نواز، شہباز، مریم زرداری اور بلاول کے کرپشن کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے. جناب سردار نزاکت صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. سر، کیا کہیں گے اس بیان پہ؟ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم جو بل ہے وہ شہباز، مریم زرداری اور بلاول کے کرپشن کے خاتمے کے لیے لایا گیا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، نیب کا بیسیکلی جب نیب بنا تو وہ نیب بنا ہی بدنیتی کے اوپر تھا. جنرل پرویز مشرف نے، جن کا یہ جنرل پرویز مشرف کا آواری تھا یہ فواد، اور اس کا چمچہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یہ نیب کا ادارہ بنایا تھا. اور بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر نیب کے شر سے نہ کہ صرف پولیٹیشین بلکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کی سول بیوروکریسی، پاکستان کی جو بڑے بڑے لوگ تھے جو ریونیو جنریٹ کرتے تھے پاکستان کے اندر، ان کو نیب کے ذریعے عمران خان اور ان کی نااہل حکومت نے، کرپٹ حکومت نے، سلیکٹڈ حکومت نے ان کو وکٹمائز کیا. اور میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور ملک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری جیسے لوگ جو پاکستان کے اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا کمفرٹ تھا کہ جس طرح نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. اور ساری چیزیں اب ٹائملی سامنے آ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو کس طرح بلیک میل تو کیا سر گیا ایک ویڈیو کے ذریعے. چلیں، فواد تو میں چودھری سمجھتا ہوں صاحب تو کہ ابھی اسکرین پہ یہ جو نہیں لا ہے. بنا ہے، جی جی. جو لا بنا ہے، یہ پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے اکثریتی رائے سے یہ لا بنایا ہے. عارف علوی جیسا پتلا اگر اس کو پاس کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لا مینٹین ہو جائے گا اور انشاءاللہ نیب کو لگام ملے گی. اور نیب جو مختلف قسم کی انلیگل کاروائیاں کر رہے تھے، مختلف لوگوں کو کڈنیپ کر کے پیسے لیتے تھے، انشاءاللہ اس طرح کی کاروائی اب نیب نہیں کر سکے گا. سر، آپ اس وقت ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا صرف مسلم لیگ نون کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کا؟ مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر اگر عوام پہ ہے تو پولیٹیکلی نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی ہو رہا ہے. کیا اتحادی اس نقصان میں شراکت دار ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ملبہ صرف مسلم لیگ نون پہ ہی گر رہا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا جو نقصان ملک کو دیا ہے وہ عمران خان نے دیا ہے، جس کو ہمارے اداروں کے کچھ آفیسران نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا تھا، سلیکٹ کر کے 2018 میں مسلط کیا تھا. عمران خان ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور اس نے گلی محلوں سے ایسے لوگوں کو اٹھایا جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی، ان کو نہ کہ صرف ایم این اے بنایا بلکہ ان کو وفاقی وزیر بھی بنایا، جس کی وجہ سے ملک کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے انشاءاللہ یہ بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ مشکل فیصلے جو عمران خان کی حکومت کی وجہ سے اس حکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینوں میں 3 مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی. سب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ نہ تجربہ کار لوگ ہیں، نہ اہل لوگ ہیں. اب جو لوگ ہیں وہ تجربہ کار ہیں، اہل ہیں. چلیں جی، 2 مہینے ہیں، 2 مہینے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ایک ہنی مون پیریڈ ہے، ایک آ جاتا ہے جی ہو جائے گا سلسلہ، آگے بہتری ہوگی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ موجودہ گورنمنٹ کو واقعی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے اکانومی کی صورتحال بہتر ہو، عام آدمی کو اس سے فائدہ پہنچے؟ دیکھیں، عمران خان کی حکومت نے جس طرح پاکستان کے لوگوں کو مشکل ترین حالات کے اندر دھکیلا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو بالخصوص جو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس، اس کو جس طرح عمران خان نے پاکستان کے اندر اذیت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو جو فیصلے کر رہی ہے وہ عمران خان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، جو ان کے معاہدے تھے،
اس کو آنر کرنے کے لیے ہمیں یہ مشکل ترین فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہمارا بحال ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد کافی حد تک پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو ایک اعتماد بحال ہوگا اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انشاءاللہ پاکستان کے اندر آئے گی اور اس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان 3.5 سالوں میں عمران خان اور ان کے ہواری جتنے، ان کے نااہل وزیر، ان کے جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کی حکومت جو رہی ہے، سوائے گالیاں دینے کے عمران خان سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم کسی نے پاکستان کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈے بائی ڈے انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو چلیے جائے اس بات پہ تو واقعی انشاءاللہ کہنا چاہیے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ سر، آصف زرداری صاحب کا بیان آتا ہے کہ حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری میں بدل دوں گا، 110 ڈگری تک بدل دوں گا، یعنی کہ مکمل طور پہ حالات کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں ہی تمام فیصلے ہوئے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، تو سر پہلے بھی تو آصف علی زرداری صاحب آ سکتے تھے اور ملک کی بہتری کے لیے جو ہے کام کر سکتے تھے۔ اب چونکہ یا تو یہ پتا تھا انہیں کہ ملک واقعی برے حالات میں ہیں، خان صاحب اس طرح چھوڑ کے گئے، ملک نہیں سنبھلے گا، تو سر اس طرح تو واقعی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں بھی کمی آئے گی، خان صاحب کی مقبولیت میں کمی آئے گی، رہے گی سر آپ کی پارٹی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ان ساری حکومتیں جتنے پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی یا مسلم لیگ نون کی پہلے والی گورنمنٹ تھی یا عمران خان کی جو نااہل حکومت تھی، ان 2001 سے لے کے 99 سے لے کے اگر 2022 تک اگر آپ ساری حکومتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے 2008 سے 2013 تک سرو کیا پاکستان کے اندر، اور جو پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملا، پاکستان کی جو ملازمین تھے، جو امپلائمنٹ تھی، اس کو 200% ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں۔ پاکستان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو شہید انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا میں ریکوگنائز ہوا اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، حالانکہ ہمیں مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تو سر آپ کیوں نہیں آئے پھر گورنمنٹ سن میں؟ لینا، پہلے بات سن لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے۔ چاہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ریلیشن ہوں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کے ہوں یا آصف علی زرداری صاحب کے ہوں یا محترمہ اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہوں، یہ سارے ریلیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی کے نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو چینج کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کے وی این کے مطابق ایک لبرل ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے 90% طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کیسے چینج ہوگا۔ سر میرے سوال وہیں پہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کی ایک اتحاد بن گیا تھا اور ابھی بھی اتحادی ہونے کے حیثیت سے آپ کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں، تو سر گورنمنٹ میں آنے کا آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ کیوں اس میں وزارت کی طرف نہیں گئے؟ میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کلیاتاً فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو اپنا نظریہ ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو اور محترم بینظیر بھٹو کا جو وی این ہے، اس کے مطابق آج ہم حکومت کے اندر کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہم ایک انڈیویجول گورنمنٹ کی بات کی آصف علی زرداری صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے یہ کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے، یہ ایک بڑی بیماری سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے، کیونکہ عمران خان ایک ملک کی بہت بڑی بیماری تھی جس سے تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے جان چھڑائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 تہائی اکثریت سے
اگر پاکستان کے اندر اقتدار میں آتی ہے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ ہمارا سینیریو ہوگا، ڈیفرنٹ طریقے سے ہم کام کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو ایک نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. 18 سال سے 45 سال کے 65% جو نوجوان ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ہم چاروں صوبے گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے. مختلف قسم کے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. سب ریسنٹلی یعنی 240 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا کراچی میں وہ سب کے سامنے ہے. آگے سندھ میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، پنجاب میں ضمنی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں. اوورآل جو ایک سیاسی فضا بنی ہے، لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو چکی ہے، گروہ بن گئے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی گروہ کی صورتحال بن جاتی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ آگے حالات کس طرح کے ہوں گے ضمنی انتخابات میں، اور کیا بلدیاتی انتخابات میں سندھ میں بھی ہم کیا مزید اس قسم کی خدا نخواستہ صورتحال دیکھیں گے؟ سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہی ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ روکا جا سکے ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں جو بھی انسیڈنٹ ہوا انفارچونیٹلی کورنگی کے الیکشن میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کے تمام شہری ظاہر برابر ہیں، ان کو برابری کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں جیت بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی الیکشن جیتتی ہے اس پہ جشن بناتی ہے، جب الیکشن ہارتی ہے تو ایک شادہ دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ہم جو مینڈیٹ لیتا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا سندھ گورنمنٹ کی، وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ جو میئرز ہم نے لینے اس کے بعد کے جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ انشاءاللہ اس میں بہتری کی سچویشن ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ایک قومی دھارے کے اندر آ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں ان کو کم از کم اپنے ملیٹنٹ ونگ ختم کرنے پڑیں گے، اپنی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ذہنیت کو ختم کرنا پڑے گا. اور ختم کر کے اگر کوئی پولیٹیکل فیس لے کے ایک اچھا فیس لے کے پولیٹکس میں آتا ہے تو وہ میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے جو بھی الیکشن ہوگا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمیں ان کے اوپر پراؤڈ ہے کہ پاکستان میں کراچی میں جس طرح پہلے دہشت گردی اور انتہا پسندی تھی، کراچی میں 20 50 لوگ روزانہ شہید کر دیے جاتے تھے، اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بہتر حکمت عملی کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے. سر آپ کی حکومت پہ ایک الزام ہے پیپلز پارٹی پہ کہ آپ خاص طور پہ اس وقت ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو وہ کریں گے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے سر کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا زور ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ جو ہے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کے سامنے یہ جو حالیہ الیکشن ہوا کورنگی میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا اور 4000 سے زیادہ ووٹ لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک انکریز ہوا ہے. ہمیں کوئی ایم کیو ایم کو اس طرح سے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایم کیو ایم کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی اگینسٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے، اپنا پروگرام رکھتی ہے. میں آپ کو ایک چیز کی بتا دوں کہ اگر کراچی کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری سیٹیں جو ماضی کے اندر پہلے نامعلوم افراد لے کے جاتے تھے، پھر 2018 میں معلوم افراد پیپلز پارٹی کی سیٹیں چورا کے لے گئے اور ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو بھی اسی طرح ان کا بلیو یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو بھی چوری کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آر ٹی ایس صاحب بہادر کی طرح الیکشن نہ ہو. اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں اگر ایم کیو ایم کو مینڈیٹ ملتا ہے، پی ٹی آئی کو ملتا ہے، پیپلز پارٹی کو ملتا ہے، ٹی ایل پی کو، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا احترام کرے گی. لیکن اس طرح کے پروپیگنڈے یہ پی ٹی آئی کا یہ جو بریگیڈ ہے یہ سارے پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات تو ہے اور ظاہر سے پتہ ہے اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کی جو مذاکرات ہیں آپ کے ساتھ ابھی بھی کسی اونٹ وہ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے سر.
تو کافی دفعہ یہ ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں اور یہ بات کہہ چکے ہیں کھل کے کہ اگر بلدیاتی بل پہ بات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی تو ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو کمنٹمنٹ کیے ہیں، وہ کمنٹمنٹ آج بھی ہماری لیڈرشپ ٹاپ ٹو باٹم ہم اس پہ پوری طرح مکمل طریقے سے ہم اس کے اوپر اپنی کمنٹمنٹ کو آنر کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی پتہ ہے جو اگر مجھے سن رہے ہیں کہ جتنی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی نے یہی جسچر شو کیا ہے کہ جو آپ کی ریزرویشن ہے، گریونسز ہیں، لیجسلیشن جو جس طرح کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کراچی کی بہتری کے لیے، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر مل کے کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس میں کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی چیز کوئی بریک اپ نہیں ہے، بلکہ ڈے ٹو ڈے ہاور ٹو ہاور، کیونکہ بیچ میں ایک بجٹ کا بھی ایک سیشن آ گیا. اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایم کیو ایم کے دوستوں کی سجیشنز ہیں، جتنی پازیٹیو سجیشنز ہوں گی ایم کیو ایم کی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آنر کرے گی اور ہم جو کمنٹمنٹ ہماری لیڈرشپ نے کی ہے اس سے کوئی اب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر ہو، کوئی کارکن ہو، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ایم کیو ایم کے دوستوں کو میں آپ کے چینل کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہماری لیڈرشپ نے کی ہے وہ اس کے اوپر مان آن انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. سر پروگرام کا وقت کم ہے لیکن آپ سے رائے جاننا ضروری ہے. کل مہنگائی کے خلاف خان صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، کافی لوگ بھی باہر آئے، کراچی سے بھی ہم نے دیکھا. سر کیا سمجھتے ہیں کبھی اپوزیشن جو کل حکومت میں تھی اور آج اپوزیشن میں ہے وہ مہنگائی پہ احتجاج کرتی ہے؟ ایک وقت تھا کہ آپ نے مہنگائی پہ احتجاج کیا تھا اور مارچ نکالا تھا. تو سر عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ بات میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو 80 سے 90% لوگ ہیں ان کو پولیٹیکل کلاس سے یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے یا ہمارے جو فیکٹ اینڈ فیگرز ہوتے ہیں جو اکانومی کے اوپر ہم لوگ فیگر کوٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس سے کوئی سیروکار نہیں ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک مڈل کلاس طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جلد از جلد کوئی ریلیف دیا جائے. بالخصوص پرائم منسٹر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو لوگ جس مشکلات کا شکار ہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ مشکل حالات پاکستان کے اندر کبھی پاکستان کے لوگوں کے اوپر نہیں آئے. تو میں اس میں کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا یا میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے تو ہم نے دودھ اور شہد کی ندیاں بہانی ہیں یا کیا کرنا ہے، لیکن کم از کم میں پرائم منسٹر پاکستان سے اور اپنی ریاست سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی آنرشپ دیں جو پاکستان کے شہری ہیں اور 80 اور 90% پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن آج 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ لوگ دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل سے پرائم منسٹر پاکستان کو، اپنی ریاست کو، کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز آگے آئیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. سردار نزاکت پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. مہنگائی اچھی یا بری نہیں ہوتی، اکانومی ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے. کسی کی گورنمنٹ آئے یا جائے، سوال یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کس کی ہے، کہ ہمارے پسند کی گورنمنٹ ہوگی تو مہنگائی اچھی ہوگی اور اگر ہماری پسند کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو مہنگائی بری ہوگی. اس وقت پاکستان کی عوام مشکل میں ہے اور اس مشکل کا حل ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. ہم بھی اپیل کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے اور سیاستدانوں سے کہ آپس کے اختلافات بھلا کے اس مہنگائی کے خلاف کوئی کام کریں اور ملک کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.